الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. صدر ذی وقار حضرت استاد العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری پنجپیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزیہ جماعت اشاعت التوحید والسنہ پاکستان، میزبان مہمان گرامی قدر جناب معتصم باللہ وفاقی سیکرٹری ایجوکیشن، قائدین اعظام، علماء کرام، زعماء ملت، بزرگان من، برادران ملت، یقیناً میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ پنجپیر میں پہنچ کر یہ عظیم الشان فقید المثال اجتماع دیکھ کر آپ کا ولولہ، آپ کا ایمانی جذبہ، آپ کی دینی حمیت و غیرت اور آپ کا یہ جوش دیکھ کر میں دلی خوشی مسرت محسوس کر رہا ہوں. گلگت بلتستان کے سفر میں حضرت کی شخصیت کی جو نیکی اور اخلاص کی خوشبو اس نے مجھے جس انداز سے متاثر کیا، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کافی دن وہاں پر سفر حضر میں کٹھے رہے، ہوٹل میں بیٹھتے تھے، سرکاری دفاتر میں بیٹھتے تھے، اس کو آپ حضر سمجھ لیں.
اور جب مسلسل ہم پھر سفر کرتے تھے دوسرے شہروں کا، علاقوں کا، وہ سفر سمجھیں۔ سفر حضر میں نے الحمدللہ ان میں جو للہیت دیکھی، اخلاص دیکھا، تدین دیکھا، تقوی دیکھا، پرہیزگاری دیکھی، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ علم میں رسوخ اور پختگی دیکھی، اور خصوصی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر، یعنی علوم قرآنی اور معارف قرآنیہ کا جو میں نے ان کا تمسک دیکھا اور اس پر انتہا درجے کی میں نے مہارت دیکھی، تو میں اسے بے حد متاثر ہوا، اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی رہی کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو علوم قرآن کی مہارت رکھتا ہے، دنیا تو دنیا، قیامت کے دن بھی اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کے جلوس اور پروٹوکول میں اس کو جنت میں پہنچایا جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے مطالب، مفاہیم اور معانی جس روانی کے ساتھ اور سلاست کے ساتھ میں نے ان کو بیان کرتے دیکھا، میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اکثر ہم یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، سناتے ہیں خطبات میں، دروس میں، ٹی وی پروگرامز میں، کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوم بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس کا ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں، لیکن اس سفر میں ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں وہاں کے گورنر اور وزیر اعلیٰ اور وہاں کے جتنے سرکاری ادارے ان سب کے سربراہان، وہاں کی جتنی بھی دینی تنظیمیں تھیں ان کے ذمہ داران موجود تھے، اور اس میں حضرت نے اس وفد، جو ہمارا وفد وہاں پہنچا تھا، اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے وہاں تلاوت فرمایا۔ اور اس تلاوت کے بعد جب اس کا مطلب اور معنی بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس خبر لے کر آئے۔ فاسق کا ترجمہ پتہ کیا کیا؟ وہ میرے دل پہ لگا اور میرے دل میں نقش ہو گیا۔ وہ ترجمہ یہ کیا حضرت نے فاسق کا کہ جب تمہارے پاس خبر لے کر آئے ایک بے اعتبار شخص۔ کیا لفظ بولا؟ سارے مجمع سے جواب آنا چاہیے۔ فاسق کا ترجمہ کیا کیا؟ یعنی سیاق و سباق کے لحاظ سے اتنا خوبصورت یہاں پہ ترجمہ یہ فٹ آتا ہے کہ وہ میرے دل پہ نقش ہوا۔ ابھی کچھ دن پہلے پی این این ٹی وی کے اوپر یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک پروگرام چل رہا تھا جس کے اینکر آپ کے بھتیجے ڈاکٹر سی اسامہ بخاری اتفاق سے میرے ساتھ اس سفر میں ہیں، موجود ہیں اسٹیج پر۔ اسلام اور ایمان کے نام سے صبح 7 سے 8 روزانہ ان کا یہ پروگرام چلتا ہے۔ تو میں نے وہاں اس آیت مبارکہ کو اپنی گفتگو میں کسی حوالے سے بطور استدلال پیش کیا، استشہاد کیا۔ تو میں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو مجھے فوراً حضرت یاد آئے وہاں پر، اور میں نے ان کا اسم گرامی لے کر اور یہ میں نے کہا وہاں پر کہ یہ ان کا ترجمہ مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں آج ان کا نام لے کر ٹی وی کے اوپر اس ترجمے کو سنا رہا ہوں۔ میں 1980 سے لے کر 85 تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا۔ خیبر پختونخوا کے بہت سارے طلباء وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ ہم سبق تھے اور یونیورسٹی فیلو تھے، اور وہاں پر اکثر و بیشتر
خیبر پختونخوا کے جب اساتذہ، مفسرین اور محدثین اور شیوخ الحدیث اور بڑے معلمین مدرسین کا ذکر خیر ہوتا تو حقیقتاً جو سر فہرست جو اسماء آتے تھے ان میں ایک بڑا نام حضرت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم سنا کرتے تھے، اور پھر ایک دل میں ان سے محبت عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کی وجہ سے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، اور اہل حدیث بڑے پکے وہابی ہوتے ہیں، اور وہابی وہ توحید کے نام پہ بک جانے والے، جہاں نبی پاک کی سنت کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے اور اللہ کی توحید کی بات آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جو اللہ کا بن گیا ہم اس کے بن جاتے ہیں، جو رسول اللہ کا سچا خادم بن جاتا ہے ہم اس کے بن جاتے ہیں۔ بڑی دل میں کشش تھی اور میرے دل میں یہ تمنا تھی کسی وقت میں پنج پیر میں جاؤں، اس عظیم درسگاہ کو دیکھ کر آؤں جس نے اس پورے علاقے میں، آپ نے تو خیبر پختونخوا کو دیکھا، میں چونکہ حضرت کے ساتھ وہاں ابھی گیا گلگت بلتستان میں نے وہاں پہاڑی علاقوں میں تھوڑی تعداد میں نہیں بڑی تعداد میں چلاس میں گیا، گلگت کے علاقوں میں گیا، ہم جہاں بھی جاتے تھے حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد طیب طاہری صاحب کے سینکڑوں ہزاروں طلباء اور وہاں پر تلامذہ ہمیں ملتے تھے۔ ایک بڑا سلسلہ تھا اور حضرت میں ہماری آپس میں وہاں ایسی دینی محبت اور اخوت قائم ہوئی کہ مجھے وہیں پہ فرما دیا کہ جب ہمارا اجتماع ہوگا تو تم نے اس میں لازمی حاضر ہونا ہے۔ تو ابھی انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا تو میں نے یہاں پہ حاضر ہونا اپنے اوپر فرض سمجھا۔ میں نے آج جتنی بھی مصروفیات، جتنا مجمع آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اجتماع میں وہاں پہ دیکھتا ہوں۔ اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا ولولہ، اور پھر والہانہ لگاؤ دینی اقدار کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ۔ دبی ہے آگ جگر کی ابھی بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، انشاءاللہ الرحمن یہ اور خوشبو پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہی گنجے کھلیں گے تو گلستان ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہماری یہ محبت صرف اس سال کے لیے نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ پاک حضرت پنجپیری صاحب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کی خوشبودار شخصیت بطور بڑے بھائی وہ ہم نے اپنے دل میں بسا لی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ صرف دنیا نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا الا المتقون، قیامت کے دن سارے تعلق و رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن تقوی کا رشتہ وہاں بھی قائم رہے گا۔ انشاءاللہ اکٹھے ہی جنت میں جائیں گے۔ مل کے بولے انشاءاللہ، زور سے بولے انشاءاللہ۔ اب سنیے، جس جماعت اشاعت و توحید و سنت کی بات ہو رہی ہے یہ اتحاد امت کا سبق دینے والی جماعت، اور میں ایسے جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، میں حقیقت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ میں خود جب پیدا ہوا تو میری جائے پیدائش راجہ جنگ، اس دور میں ضلع لاہور تھا، پھر لاہور کے 2 حصے ہوئے تو ضلع قصور بنا۔ یہ رائے ونڈ جہاں پر تبلیغی جماعت کا مرکز ہے اس سے متصل یہ میرا قصبہ ہے۔ میں پیدا ہوا، میرے 7ویں دن عقیقے کا جو دن تھا، میرے والد گرامی حضرت مولانا حکیم سید نذیر احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے اجتماع کا انعقاد فرمایا، اور اس میں خطاب کرنے کے لیے 2 اس دور کے بڑے خطیب، بڑے عالم، بڑی شخصیات انہیں مدعو فرمایا۔ ایک میرے ماموں جان تھے، رشتہ ماموں تھے، کاموکی میں ہمارے بہت بڑے اہل حدیث
عالم اور خطیب تھے، خطیب پاکستان حضرت مولانا سید عبدالغنی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسری جس شخصیت کو بلایا وہ شخصیت تھی استاد العلماء حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس دور میں جماعت اشاعت و توحید و سنہ پاکستان کے شاید امیر تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے جب تشریف لا کر ہماری جامع مسجد محبوبی اہل حدیث میں خطاب فرمایا، اور جب انہیں پتا چلا شاہ جی کو کہ ان کو اللہ نے بیٹا دیا ہے اور اس کا عقیقہ ہے، تو انہوں نے خواہش فرمائی کہ اس بچے کو لا کے مجھے دکھلائیں۔ میرے والد صاحب مجھے اٹھا کر لے گئے، انہوں نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب کے نام پر میرا نام رکھا تھا سید جمیل احمد شاہ بخاری۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں اس کا نام اس کی بجائے رکھ رہا ہوں سید ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ تو انہوں نے میرا نام رکھا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ ایک دن کافی سالوں کی بات ہے، ایک جلسے کا اشتہار آیا، یہ آپ کا بھتیجا اسامہ بخاری چھوٹا بھی آیا، راشد بھی آج۔ تو اسامہ اس وقت راشد جتنا تھا، تو یہ ڈاک وصول کیا کرتا تھا، میں اکثر سفر میں ہوتا تھا تو یہ ڈاک کھول کے دیکھ بھی لیتا تھا۔ تو ایک دن اس نے مجھے ٹیلی فون کیا، اس وقت یہ موبائل ٹیلی فون ابھی نہیں آئے تھے، پی ٹی سی ایل پہ لاہور میں تھا، کہنے لگا بابا جان آپ کی ڈاک آئی ہے، بڑا عجیب سا اشتہار آیا، لدے والا بڑاج گجرا والا میں ایک جلسہ ہے آپ کا، اور انہوں نے 2 بار آپ ہی کا نام لکھ دیا ہے، ادھر بھی لکھ دیا دائیں طرف سید ضیاء اللہ شاہ بخاری اور بائیں طرف بھی لکھ دیا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ تو میں ہنس پڑا، میں سمجھ گیا کہ وہاں ہمارے مشترکہ احباب رہتے ہیں، اہل حدیث اور دیوبند جماعت اشاعت و توحید و سنہ کے وہاں پہ کارکن رہتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت شاہ جی کا ٹائم لیا ہوگا گجرات سے، تو گجرات والے حضرت شاہ صاحب کا بھی نام ہوگا اور میرا نام بھی ہوگا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماعت فرقہ وارانہ دعوت دینے والی جماعت نہیں ہے، یہ امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے والی جماعت ہے، اور آج اسی جذبے کی وجہ سے میں یہاں پہ موجود ہوں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جماعت کے امیر، جماعت کے سربراہ، وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان کے سربراہ، انہوں نے کس عقیدت اور محبت بلکہ شفقت کا لفظ بولوں تو زیادہ مناسب ہے، اس کا اظہار کرتے ہوئے خود کھڑے ہو کر اسٹیٹ سیکرٹری کا منصب سنبھال کر اپنے بھائی کا اعلان کر کے میرے دل میں جو ان کی محبت تھی اس میں اور کئی گنا اضافہ کر دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ یہ جماعت، یہ دعوت کا کام کرنے والی جماعت، اور یاد رکھیے اللہ کے دین کی دعوت دینا یہ اتنا بڑا شرف کا کام ہے کہ جس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ کام 1,00,000 اور کئی ہزار نبی اور رسول کرتے رہے۔ یہ رسولوں کا کام، نبیوں کا کام جو یہ جماعت کام کر رہی ہے، ہماری دینی جماعتیں جس کام پہ لگی ہیں، لیکن اس جماعت نے خاص طور پر دعوت کے کام کے محاذ کو سنبھالا، اور یہ وہ محاذ ہے کہ جس کے بارے میں آج قرآن پڑھ رہا تھا، اور میں جب اس آیت پہ پہنچا تو میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں واللہ یدعو الی السلام، میرا اللہ خود سلامتی کی دعوت دے رہا ہے، اللہ خود جنت کی دعوت دے رہا ہے، یعنی میرا اللہ خود دعوت کا کام کرتا ہے۔ اور دعوت کا کام کرنے والے اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ میرا سینہ کھلتا چلا جا رہا ہے، گلا بھی کھل رہا ہے، اور آپ مجھے لگتا ہے تھک چکے ہیں۔ کیوں جناب؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ ہمت ہے، جذبہ ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے تھے مفتی اسماعیل صاحب، انہوں نے بڑے پیار سے ایک بات کہی کہ علماء کو چاہیے کہ جب
مائک پر آ جائیں تو دوسرے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. تو میرے کان میں شاید مجھے سنانے کے لیے فرمایا تھا، تو میں بار کے پابندی کروں گا انشاءاللہ. میں احترام کروں گا، بس اور 5-6 منٹ آپ کا ٹائم لوں گا. توجہ فرمائیں. یہ میں نے پیار سے کہا، وہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، میرے بزرگوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہتے ہیں. حضرت علامہ سے حبیب الرحمن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرے ماموں تھے، جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے بانی اور وفاق المدارس سلفیہ پاکستان کے بانی. تو یہ ان کے ہم شہر بھی ہیں اور ان سے بڑا پیار رکھتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. تو توجہ فرمائیں. تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سناؤں آپ کو. 1 گھنٹہ نہیں یار، نہیں ہوں تسی ایڈی فراخدری نہ کرو. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. میرے اللہ فرماتے جو اللہ کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں ان سے زیادہ حسن والی اور خوبصورت باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. سب سے زیادہ خوبصورت باتیں آپ کرتے ہیں، اور آپ وہ لوگ ہیں، یہ علماء، یہ جماعت ارشاد و توحید و سنہ سے منسلک علماء، دن رات شب و روز اللہ کے دین اور توحید اور سنت کی دعوت دینے والے. نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا فرمائی تھی. دعا سنا دوں نبی پاک کی. آقا فرماتے نظر اللہ امرعن سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع. فرمایا جو ہماری باتیں سن کر نبی پاک سے کیا سنا صحابہ نے؟ اللہ کا قرآن اور نبی پاک کا فرمان. توحید سنی اور سنت سنی. تابعین نے صحابہ سے، اتباع تابعین نے تابعین سے، اور دوسری صدی میں پہلی 180 سے لے کے 150 تک امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام بن حنبل، اور آگے بڑھ جائیں امام تبری، امام طحاوی، ائمہ محدثین، 5ویں صدی امام ابن حزم، اور یہ چلتے چلتے سلسلہ ان سے ہم نے سنا. اور آپ میں سے کتنے بھی بزرگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے خود براہ راست حضرت شیخ القرآن، شیخ الحدیث مولانا محمد طاہر پنجپیری صاحب سے سنا. اور آپ میں سے کتنے ہزاروں لوگ ہیں جنہیں آج ان کے جانشین مولانا فرید صاحب دیکھیں نا. علماء جو ہوتے ہیں کتنے پختہ ہوتے ہیں، خلف الرشید اور خلف الرشید. کیا خوبصورت بات انہوں نے آپ کو سنائی. اس کو پلے باندھ لیں، جا کے اپنی ڈائریوں پہ لکھیں. حضرت جو ان کے جانشین ہزاروں لوگوں نے ان سے سنا، جو ہم نے اپنی سند کے ذریعے صحابہ سے سنا، اور ان صحابہ نے اللہ کے رسول سے سنا. آقا فرماتے ہیں جو ہم سے دین سن کر فبلغوا کما سمع، اس کو اسی طرح سناتا ہے جیسے اس نے سنا ہوتا ہے. کوئی آمیزش نہیں کرتا، اگر مگر نہیں کرتا. خالص اللہ کا دین، خالص اللہ کی توحید، خالص سنت کی باتیں سناتا ہے. تو فرمایا میں زبان نبوت سے اس کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ نظر اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس کے چہرے کو پر رونق رکھے. ان کی عمر کا کوئی بندہ دکھائیں، اس کا حسن بھی پھر ایسا دکھا دیں. یہ دین کی برکت ہے. اللہ کی قسم میں نے علماء کو دیکھا ہے 80 سال اور 90 سال کی عمر میں ہم نے جا کے دیکھا ہے. توحید و سنت کی نشر و اشاعت کی برکت سے اللہ ان کے چہروں پہ حسن و جمال کو برقرار رکھتا ہے. کس کے لیے نبی پاک نے دعا فرمائی ہے، اور ساری دنیا کی بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے، میرے آقا کی زبان اطہر سے نکلی دعائے نبوی، اس کی زیر و زبر بھی غلط نہیں ہو سکتی. اور میرے آقا نے جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں. آقا فرماتے ہیں
ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ واہل السماوات والارض، فرمایا حتی النملہ، فرمایا اللہ میرے، اللہ کے فرشتے آسمان میں جو بھی رہتے ہیں وہ سب، روح زمین کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنی بل میں، والحوت پانی میں مچھلی، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، میرے آقا فرماتے ہیں او خیر، انسانوں کو خیر سکھانے والے، انسانوں کو سب سے بڑی خیر کا نام توحید ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی خیر کا نام سنت رسول ہے، اور توحید و سنت سکھانے والے، خیر سکھانے والے، دین سکھانے والے، اسلام کے اصول زندگی سکھانے والے معلم، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے، حتیٰ کہ چونٹی، حتیٰ کہ مچھلیاں، ان کے لیے اپنے اپنے انداز میں ہاتھ اٹھا کر رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، باقی سب دعائیں کرتے ہیں، اور آپ کے لیے تو دعائیں چونٹیاں بھی کرتی ہیں، اللہ کی قسم نبی پاک نے چکے فرمایا، اس لیے کہہ رہا ہوں، اور دریاؤں میں، ندی نالوں میں، سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں وہ تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں، آپ اتنی فضیلت والے لوگ، لیکن یہ جو اتنا بڑا ادارہ پنج پیر میں قائم ہوا ہے، یہ ہمارے اکابرین اور اسلاف نے اس لیے قائم کیا کہ دعوت دینے کے لیے، اگرچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آیت کا بھی علم ہو جائے لیکن وہ علم ضرور حاصل کرے، بغیر علم کے تبلیغ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ آقا نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پہ بیان کیا، فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا وَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی تو لوگ اپنے دینی مسئلوں کے اوپر ان پڑھ لوگوں کو لا کے بٹھا دیں گے، جاہلوں کو بٹھا دیں گے، ان سے جب فتوے پوچھے جائیں گے، آقا کی حدیث کا ترجمہ ہے فَأَفْتَوْا، علماء بیٹھے تصدیق کیجئے، وہ فتوے دیں گے کیسے؟ بغیر علم، علم کے بغیر، نتیجہ یہ نکلے گا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی بھٹک جائیں گے، جو بےچارے فتوے لینے والے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت کا آپ نے دیکھا، اپنا ادارہ تو ہے بہت بڑا، ایک نامور ادارہ، اب جو پورے پاکستان میں ادارے ان کی سرپرستی اور نگرانی میں تھے، وحدت المدارس الاسلامیہ کے نام سے الحمدللہ ایک بورڈ کی شکل میں ان سب کو منظم کر دیا، اور آپ یہ ابھی جو ایجوکیشن کے سیکرٹری یہاں تشریف لائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت کی ترجیحات کیا ہیں۔ آپ کی ترجیحات وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اور خاص طور پہ پاکستانی ریاست، یہ پاکستان کی ریاست اللہ کی نعمت، اللہ کا بہت بڑا انعام، اس ریاست کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ امت کی وحدت کے ساتھ، امت کے اتحاد کے ساتھ، امت کی صفوں میں یکجہتی کے ساتھ، فکری طور پر انہیں منتشر کرنے کی بجائے، آج 5th جنریشن وار کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج دشمن ہمارے اوپر فکری یلغار کیے ہوئے ہے، لیکن اس یلغار میں، اس فکری جنگ میں ہم نے مغلوب نہیں ہونا، انشاءاللہ غالب آ کے رہیں گے، لیکن یہ غالب آئیں گے فکری طور پر مضبوط ہو کر، اور فکر مضبوط ہوتی علم کی وجہ سے۔ علم حاصل کیجئے، یہ وحدت المدارس سے فائدہ اٹھائیے، حضرت کی درسگاہ، اور میں خود طالب علم ہوں، اور ایسا طالب علم ہوں، اب ریاکاری کے طور پہ نہیں، حضرت کی بات بیان کرنے کے لیے کہنے لگا ہوں، میں ایک ذمہ دار طالب علم تھا، میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، اور اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں، میرے ساتھی کلاس فیلو دیوبند بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، ان سے پوچھئے، میں نے الحمدللہ پوری مدینہ یونیورسٹی کو ٹاپ کیا تھا اپنے دور میں، 98%، 98.27% نمبر لے کے میں نے یونیورسٹی کو ٹاپ کیا، پنجاب یونیورسٹی کو میں نے ٹاپ کیا،
اور وہاں ٹاپ کرنے کا مطلب کیا کہ پورے میں نے علوم توجہ سے پڑھے، ان فنون پہ مہارت حاصل کی، لیکن اپنی اس ساری میں نے الحمدللہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد ابھی جو چند دن میں نے کے ساتھ سفر کیا، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک پر ابھی میرا اتنا عبور نہیں ہے جتنا عبور میں نے حضرت کا دیکھا ہے۔ میں آپ کو میں بخل کرنے والا انسان نہیں ہوں، میں پورے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں کبھی کسی وقت اپنے بیٹے ڈاکٹر سید اسامہ بخاری جو یہ نمل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، میں اس کو کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے حضرت کی خدمت میں چھوڑ کر جاؤں، یہ علوم قرآن ان سے سیکھ کر آئے۔ میرے بزرگوں نے، علامہ سے حبیب الرحمان شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو میرے ماموں تھے، انہوں نے دورہ تفسیر کیا تھا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ہمارا آپ سے کوئی آج کا رشتہ نہیں ہے، رشتہ پرانا ہے، ہم ویسے ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو گئے تھے، وہ ہم قریب ہو گئے انشاءاللہ، ملے ہم بہت دفعہ تھے، بہت ساری بڑی میٹنگوں میں ہم اکٹھے ہوتے رہے، لیکن پیار ہمارا بھائیوں والا اس سفر میں پڑا الحمدللہ۔ اس شر سے، جس شر کو ہم ٹھیک کرنے گئے، اس میں جو خیر ملی نا، ان تمام مختلف قسم کی خیر میں ایک بڑی خیر یہ تھی کہ اس دن سے میرا ہاتھ حضرت پنج پیری صاحب نے تھام لیا ہے، میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اور پاکستان کے دفاع کرنے والے اداروں کو پریشان کرنے کی بجائے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے، اور ان نوجوانوں کو فکری الغار میں، فکری صاحب مجھے یہاں بلائیں گے، جہاں فرمائیں گے، انشاءاللہ لبیک کہنا اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا، شرف سمجھوں گا، فخر سمجھوں گا انشاءاللہ۔ کیا آپ اتحاد امت کے لیے حضرت کی ہر بات پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ بلند آواز سے بولیں، تیار ہیں؟ آج ہماری یونیورسٹیوں میں، آج ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ فرقہ وارانہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں، یہ شیعہ، یہ اہل حدیث ہے، اور یہ دیوبندی، اور یہ بریلوی، اور یہ حنفی ہے، یہ مقلد ہے، غیر مقلد، یہ بحثیں بہت دور کی باتیں ہو گئی میرے بھائیوں۔ اب دشمن نے ہمارے اوپر الہاد کی فکری جنگ مسلط کر دی، بے دین بنایا جا رہا ہے، تمہارے خاندانی سسٹم اور خاندانی نظام کو۔ میں لندن میں تھا کچھ سال پہلے، وہاں ایک ریسرچ سینٹر تھا، وہاں میرا لیکچر رکھا تھا انہوں نے، تو وہاں ایک کرسچن نے مجھ سے کہا، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کہا میں بخل کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں سچی بات کہنے کا آدمی ہوں۔ کہنے لگا مستقبل ہمارا نہیں، مسلمانوں تمہارا ہے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ وہ کیسے؟ ہم تو سمجھتے کہ ہم پیچھے، آپ آگے۔ اس نے کہا مادی طور پہ تو ہم یقیناً اس وقت آپ سے آگے ہیں، لیکن مستقبل آپ کے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خاندانی سسٹم کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ہمارا خاندانی سسٹم برباد ہو چکا ہے، ہم تو اپنے خاندان کے نظام کو سنبھال نہیں سکے، ہم نے انسانی معاشرے کو کیسے سنبھالنا ہے؟ لیکن انسانی معاشرے کو سنبھالیں گے تو مسلمان سنبھالیں گے، لیکن دشمن نے آج ہمارے اس خاندانی سسٹم کو بھی برباد کرنے کے لیے ہمارے اوپر ایک خاص نوعیت کی یلغار کی ہے، جنگ کی ہوئی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اس سے بھی سرخرو ہو کے نکلنا ہے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ ابھی میں آ رہا تھا تو آپ کا بھتیجا اسامہ مجھ سے کہنے لگا کہ اس علاقے میں بڑی حیا مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اول تو خواتین بہت کم نظر آئیں، جو بھی بہن بیٹی نظر آئی وہ پردے میں نظر آئی، اور سفید بڑی چادر میں نظر آئی۔ تو میں نے کہا یہ پنج پیری صاحب کی اس درسگاہ کی برکات ہیں، یہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ تعالی کی دعوت کی یہ ثمرات میں سے ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم نے اس خوشبو کو، جو حیا کی خوشبو ہے، عفت و عصمت کی خوشبو ہے، خاندانی سسٹم کی بقا اور اس کی حفاظت اور اس کے استحکام اور اس کی مضبوطی کی خوشبو ہے،
اس کو ہم نے انشاءاللہ کراچی تک پہنچانا ہے، کوئٹے تک پہنچانا ہے، گلگت بلتستان تک پہنچانا ہے، پورے پاکستان میں اس خوشبو کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ یہ خوشبو پھیلے گی، پاکستان مضبوط ہوگا، اسلامی معاشرہ مضبوط ہوگا، اور ہم دنیا کی، وہ ابھی یہ شعر پڑھا تھا نا فرید صاحب نے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ وہ حضرت صاحب سے نہیں کہہ رہے تھے، حضرت صاحب تو ہمیں یہ پڑھائیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، یہ سبق یہی تو پڑھا رہے ہیں آپ کو۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ دنیا کے امام بن کر آئے ہیں، لیڈر بن کر آئے، قائد بن کر آئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے تمام انسانوں کا رہنما تمہیں بنا کر بھیجا ہے۔ اب نبی کوئی نہیں آئیں گے۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اب بندوں کی اصلاح کے لیے نبی آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نبی۔ اب نبی جو کام تربیت اور اصلاح کا کرتے تھے وہ تم کرو گے، وہ تم نے کرنا ہے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں، ایسی جماعت سے منسلک ہیں، ایسی جماعت اور قیادت کے ساتھ جو علم کی بنیادوں پر، کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر، اور خالص توحید و رسالت کے سبق کی بنیاد پر وہ تمہاری رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہی نہیں اقبال نو امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی انشاءاللہ الرحمن۔ اب یہ سلسلہ محبت و قوت یہ انشاءاللہ قائم رہے گا۔ تھوڑے یہ آہستہ کہیے، میری باتیں پسند نہیں آئی آپ کو؟ اگر پسند آئی ہیں تو بلند آواز سے انشاءاللہ کہیں۔ انشاءاللہ یہ رشتہ محبت و قوت برقرار رہے گا، مضبوط رہے گا۔ انہی رشتوں کی مضبوطی سے پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان مستحکم ہوگا۔ دشمن کو بتا دینا چاہتے ہیں پاکستان میں بے شک ہم مختلف مسالک کے لوگ آباد ہیں، مگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں۔ یہی پیغام پاکستان تھا۔ حضرت کی قیادت میں ہم نے اس کو تسلیم کیا اور اس کے پیغام کو عام کر دو، اور ہم نے بھائی بھائی بن کر اور جو بڑے مقاصد ہیں ان پر پوری قوم کو متحد کر کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ میری آخری بات کا جواب دیجئے تاکہ دشمن بھی سن لے، مخالف بھی سن لے، اور اپنے بھی سن لے کہ ہم پاکستان کے بنانے والے، ہم یہ پاکستان کو مضبوط کرنے والے۔ کل ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا، آج ہم لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ اللہ کی قسم، اگر کسی بلڈنگ کی بنیاد نیچے سے نکالنا شروع کر دو گے وہ بلڈنگ گر جائے گی۔ وہ بلڈنگ تب قائم رہے گی اگر بنیاد مضبوط ہے۔ تو ہم اس بنیاد کو مضبوط رکھیں گے۔ یہ دینی جماعتیں، یہ متحدہ جمعیت اہل حدیث، یہ جماعتیں اشاعت توحید و سنت، یہ دیگر ہماری دینی جماعتیں جو یہاں تشریف لائیں حضرت کی دعوت پر، سب آنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت جس کو بھی دعوت دیں گے، حکم دیں گے۔ یہ پیغام ہی ایسا ہے، یہ پلیٹ فارم ہی ایسا ہے۔ ہم سب کی طرف سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے مزہ نہیں آیا، ذرا مل کے بولیں پاکستان کا مطلب کیا؟ اور نوجوانوں تم بھی بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ علماء آپ بھی بولیں پاکستان کا مطلب کیا؟ مل کے بولیں پاکستان کا مطلب کیا؟ للکار کے بولیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔